السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کا آغاز ہو چکا گزشتہ درس کے اندر، اور اس کی پہلی 2 آیات پر حسب توفیق گفتگو بھی ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہماری سماعتیں، ہماری بصارتیں، ہمارا جینا مرنا، ہمارا سب کچھ اللہ کے قرآن کے مطابق ہو جائے، اس دعا اور اس خواہش کے ساتھ اللہ کے فضل سے ہم نے آغاز کیا ہے۔ اور تیسری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہاں سے انشاءاللہ آج آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ کریم نے ھدی للمتقین جو پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تقوی کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، وہ کون سی پری ریکوزٹ ہے، وہ کون سی بنیادی شرط ہے کہ جو جب تک موجود نہ ہو تو قرآن سے وہ ہدایت نہیں ملتی جس سے انسان منزل مراد اور منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اس ساری تفصیل کا اجمال یہ ہے کہ ایسا احساس، ایسی تڑپ، ایسی قلبی کیفیت کہ انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میرا اللہ کن کاموں میں راضی ہے اور کن کاموں میں ناراض ہے، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس اور ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کا احساس، اگر یہ احساس دل میں ہو اور اس احساس کے مطابق انسان کا کردار بن جائے، اس لیے کہ کردار اسی کے مطابق بنتا ہے، تو اسی تڑپ کا نام گویا یہ جو تقوی ہے یہ ابتدا بھی ہے، بنیادی شرط بھی ہے، اور اسلام میں منزل مقصود بھی تقوی ہے۔ تو جب منزل مقصود بھی تقوی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جب تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، وہاں پہ یہ مقصد کے اعتبار سے لعلکم تتقون، بلکہ بہت ساری آیات کے اندر اور کم و بیش مختلف حوالوں سے 500 دفعہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے، تو اصل میں تو منزل مقصود ہے۔ تو یہاں پہ ھدی للمتقین کا مطلب ہوگا کہ ہر وہ شخص جو تقوی کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے، تقوی کی منزل کا مسافر ہے، وہ اپنے آپ کو اس احساس کے ساتھ اس راستے پر چلاتا ہے اور قرآن کا سفر اور قرآن کے ساتھ علمی، فکری اور عملی سفر شروع کرتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے۔ تڑپ اس کی یہ ہے کہ میری زندگی میں ایک بھی کام ایسا نہ رہ جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور ایک بھی کام ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن سکتا ہے۔ گویا اسی کو آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شدید تڑپ نیکی حاصل کرنے کی اور شدید تڑپ برائی سے بچنے کی۔ اس احساس کے ساتھ جب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو پری ریکوزٹ ہے، یہ جو بنیادی شرط ہے، یہ پھر نتیجے کے اعتبار سے بھی یہ ہمیں منزل مقصود پر لے جائے گی۔ اور اس منزل تک جانا ہے کہ ابتدا میں تو یہ احساس ہے،
اس منزل تک جانا ہے کہ جب انسان کے دل میں سوائے اللہ کے اور کچھ باقی نہ رہے، سوائے اللہ کے خوف کے اور کچھ باقی نہ رہے، سوائے اللہ سے امیدوں کے اور کچھ باقی نہ رہے، دل میں سے ہر چیز نکل جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ کا ایک معنی نتیجے کی وجہ سے ڈرنا بھی ہوتا ہے، اور جب انسان کے دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہو تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں اپنے نتائج بدل دیتی ہیں، ان کے نتائج تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، چیزوں کا خوف نہ ہو۔ اگر اشیاء کا خوف ہوگا تو اشیاء کا نتیجہ تو اللہ نے مقرر کیا ہوا، جب اللہ کا خوف ہوگا تو چیزیں اللہ کے حکم سے نتائج بدل دیتی ہیں۔ اس کی مثالیں ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ وہ جو آخری منزل حاصل کرنی ہے اس کے حوالے سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو بہت وضاحت کرتا ہے کہ کیسی کیفیت اللہ کو درکار ہے، کیونکہ قرآن میں بار بار آیا لعلکم تتقون لعلکم تتقون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہنا تقویٰ ہنا، تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے، پھر اعمال کے ساتھ اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار تو بعد میں ہوتا ہے، حقیقت میں تو وہ دل میں ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو دل کیسا ہونا چاہیے یہ بھی میں نے عرض کیا کہ ان تزین سرک للہ کما تزین علانیتک للناس، تقویٰ یہ ہے کہ اپنے باطن کو اس طرح سوار کے رکھنا، اس کو مزین کرنا، اس کو خوبصورت بنانا اور اس کے لیے محنت کرنا۔ جس طرح انسان اپنا ظاہر بہتر بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اسی طرح اللہ کو دکھانے کے لیے، کیونکہ باطن سوائے اللہ کے اور کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو اپنے باطن کو سوار کے رکھنا، اس میں سے کوئی غلط بات ہے اس کو نکال دینا، تاکہ میرا اللہ، میرا باطن، میرا قلب، میرے قلب کی کیفیت دیکھ کے خوش ہو جائے۔ جو اس تڑپ میں لگا رہتا ہے وہ تقوی والا ہے، اور جو اس تڑپ کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ قرآن اس کے لیے رہنمائی ہی نہیں، صرف راستہ دکھانے کی حد تک نہیں، یہ منزل مقصود پر پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک قول میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس کی وضاحت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی اور اللہ کے قرآن کی بھی، اور سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لو جعل ما فی قلبک علی قصد، یعنی تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے دل میں کس قدر تقویٰ ہے اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ گویا انہوں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی قلبی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کی روشنی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ لو جعل ما فی قلبک علی قصد، کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اگر وہ ایک تھال میں، ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے، ایک ڈش میں رکھ دیا جائے، دل کی امیدیں، دل کی آرزویں، دل کی تمنائیں، خواہشیں، منصوبے، سوچیں، ساری کی ساری، نفرتیں بھی، محبتیں بھی، سب نکال کے ایک تھال میں رکھ دی جائیں۔ لو جعل ما فی قلبک، جو کچھ دل میں ہے وہ سارا کچھ، تمہارا عقیدہ بھی نکال کے رکھ دیا جائے، ہر چیز نکال کے باہر، کن کن چیزوں سے تم ڈرتے ہو، کن کن چیزوں سے امیدیں ہیں، سب کچھ نکال کے ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، فیطاف بہ فی السوق، پھر اس پلیٹ کو پورے بازار میں گھمایا جائے، ساری دنیا دیکھے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے دل کی ساری کیفیات ساری دنیا کے سامنے آ جائیں۔ لم تستحی من شیء مما علیہ، اگر تمہیں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ لوگوں کو میرے دل کی باتوں کا پتہ چل گیا، تو سمجھ لو کہ دل کے اندر تقویٰ موجود ہے۔ اور اگر شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ہم تو چھپاتے پھرتے ہیں کہ میری بات کا تو کسی کو پتہ نہ چلے، میری دل کی خواہشیں کسی کو، اور اللہ تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ تو وہ جو پری ریکوزٹ ہے گویا وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اگر دل میں امیدیں اور کی ہیں، غیروں کی امیدیں ہیں، غیروں سے امیدیں ہیں، غیروں کے خوف ہیں، اور غیروں کی آرزویں تمنائیں ہیں، محبتیں نفرتیں، اس کا بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کی بنیاد بھی کچھ اور ہے۔ اگر یہ سارا کچھ دل میں موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم وہ بنیادی اہلیت نہیں رکھتے جن لوگوں کو اللہ کا قرآن رہنمائی دیتا ہے، ھدی للمتقین۔ لہذا اپنے دلوں کو صاف کر کے اپنے آپ کو یوں رکھنا ہے ہر وقت۔ میں کہتا ہوں بڑا آسان نسخہ ہے، آپ جلوت میں، خلوت میں، جس وقت جہاں پہ بھی ہوں، سچویشن خوشی کی ہو، سچویشن غم کی ہو، آپ تھوڑی توجہ اللہ کی طرف کیا کریں، فوراً اللہ کی طرف یہ توجہ کیا کریں کہ میں اس وقت جو کچھ کر رہا ہوں، جس سچویشن میں بھی، وہ درس قرآن کی محفل ہو یا شادی کی محفل ہو یا غم کی محفل ہو یا آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اپنے طرز عمل کو اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ، میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں، میں تیری ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا، میں تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ، مجھے تو ہی رہنمائی فرما،
کہ میں کیا کروں تو خوش ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. اس کے مطابق ہم طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش، اور ہر وقت اللہ کی طرف توجہ اور دھیان ہر قسم کی محفل میں. یہ نہیں ہے کہ درس قرآن میں تو آئے تو اللہ بہت یاد آیا، مسجد میں جا کے بیٹھے نماز پڑھی تو اللہ بہت یاد آیا، لیکن جو ہی نکلے تو اللہ جو ہے وہ مسجد تک رہ گیا، باقی سارے 24 گھنٹے جو ہمارے اپنے ہیں. نہیں، نماز پڑھ کے نکلو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ پھر ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، وہ 24 گھنٹے بھی اللہ کی یاد چلنی ہے. تو یہ کیفیت میرا خیال ہے کہ اگر ہم یوں بنا لیں، میں بھی آپ بھی ہم سب، قرآن پاک کی ہر آیت دعوت عمل دیتی ہے. یہ صرف فکری طور پر نکتے سمجھ لینے کی کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے. اور ہدایت اس میں کیا ہے؟ عملی طور پر تقوی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وقت اپنا باطن سنوارنے کی کوشش میں لگے رہیں. ظاہری طور پر کپڑے اچھے دھلاتے ہیں، ظاہری طور پر ہمیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مزین کرنا آتا ہے، ہمیں ان نارمز کا پتہ ہے، ان چیزوں کا پتہ ہے، ان اقدار کا پتہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں کیسا بن کے جانا چاہیے، کیا فارمیلٹیز ہیں، محفلوں کی فارمیلٹیز کیا ہیں، فارمل ڈریس بتایا جاتا ہے، ڈریس کوڈ بتایا جاتا ہے، ساری چیزوں کا علم ہے. نہیں علم تو باطن کے ڈریس کوڈ کا علم نہیں دھیان اور توجہ تو باطن کے ڈریس کی طرف نہیں ہے کہ ہمارا اصل میں جو قلبی کیفیت اللہ کو درکار ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے کام سارے کے سارے جو ہیں حبا منثورا، وہ گرد و غبار بنا کے ہوا میں اڑا دیے جائیں گے. کوئی فائدہ ان اعمال کا نہیں ہے جب تک قلبی کیفیت نہیں ہوگی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. بڑی بڑی قربانیاں اللہ کو نہیں پہنچتی، خون گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو پہنچتا ہے تو دل کی کیفیت پہنچتی ہے. وہ کیفیت بنا لو. انسان جو ہے محل میں بیٹھ کے بھی وہ کیفیت بنا لے تو اللہ کو پہنچ جاتی ہے، اور ایک جھونپڑی میں بیٹھ کے بھی وہ کیفیت بنا لے تو اللہ کو پہنچ جاتی ہے. یہ ہے اصل میں وہ بنیادی اہلیت. ہو گئی ہدی للمتقین. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. آگے کچھ صفات بیان فرمائی. یہ جو صفات آگے تیسری آیت سے شروع ہو رہی ہیں، ان صفات کے بارے میں دو طرح کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو شرائط ہی ہیں کہ جو ہدی للمتقین تقوی کی جو شرائط ہیں اس کی تفصیل ہے کہ یہ جو آگے بیان ہونے والی ساری چیزیں ہیں یہ تقوی کی شرائط ہیں، اور یہ نہیں ہوں گی تو تقوی نہیں ہوگا. یہ تقوی کا گویا اظہار ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر تقوی ہے کہ نہیں. یہ صفات بنیادی طور پر شرائط ہے. ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تقوی کے نتائج ہیں کہ جب انسان کے دل میں تقوی ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر یہ سارے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. اس میں سے سب سے پہلی صفت یعنی شرط بھی ہو سکتی ہے، یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کو عملی طور پر ایکوائر کر لینے سے اور اس کی عملی اہمیت میں اس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے بنیاد میں ہو اور چاہے نتیجہ ہو. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ ہوتے ہیں. اب دیکھتے جائیے ہم سب اپنے آپ کو اس معیار کے اوپر پرکھتے جائیں. الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی شرط یا سب سے پہلا وصف، سب سے پہلی صفت، اس کو شرط کہہ لیں یا نتیجہ کہہ لیں، یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے تقوی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. متقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. الذین یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، ان سین پر، ان چیزوں پر جو غیب ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی. اور غیب اس کو کہتے ہیں جو عقل اور حواس سے ماورا ہو، جس کا ادراک عقل اور حواس سے نہ کیا جا سکے وہ غیب ہے. اور ایمان کا مطلب ہوتا ہے، ایمان امن سے ہے. امن کا مطلب مان لینا، امن دینا. اور صرف زبانی اقرار کر لینے کے معنوں میں بھی ایمان استعمال ہوا ہے. اور ایمان ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے کہ انسان تصدیق کرے، اعتماد کرے، یا پھر کسی چیز کا یقین رکھے. گویا مان لینا زبانی طور پر، یہ ایمان. اسی لیے کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان یہ ہے کہ زبان سے بھی اقرار ہو کہ میں نے مان لیا، اور دل بھی اس کی گواہی دے،
اور اس کی تصدیق کرے. تصدیق بالقلب. صرف زبانی اقرار ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. دل میں تصدیق ہو, زبان کا اقرار نہ ہو, اس کی کوئی دلیل, اس کا ثبوت کوئی نہیں, یا لہذا وہ بھی ناقابل اعتبار ہے. تو دونوں چیزیں موجود ہونی چاہیے. تو قرآن پاک میں یہ جو آمن کا لفظ یا آمنو یا الذین یؤمنون, آمن یؤمن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے, گویا یہ بنیادی طور پر مان لینے کے لیے استعمال ہوا ہے. اور ماننا وہ ہے جو انسان صرف زبان سے نہ مان رہا ہو بلکہ دل سے مان رہا ہو, اس کو کہتے ہیں ایمان. اور ماننا کس کو ہے؟ یہاں پہ کہا ہے بالغیب, کہ غیب کو مانتا ہو, ایسی چیزوں کو وہ تسلیم کرتا ہو جن کا تعلق عقل اور حواس کے ساتھ نہیں. دیکھیں انسان کی یہ کمزوری ہے, یا کہہ لیجئے فطرت ہے, یہ فطری کمزوری ہے کہ انسان صرف ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے اور ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہے جو اس کو نظر آتی ہیں, جن کو وہ محسوس کرتا ہے. وہ مادی چیزیں جن کو وہ اپنے حواس کے ذریعے سے سمجھتا ہے, جن کو اپنے عقل کے ذریعے سے سمجھتا ہے, ان کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ موجود ہیں, اور جو سامنے عقل اور حواس کے تقاضوں کے مطابق موجود نہیں ہے ان کو اسلام تسلیم نہیں کرتا ہے, انسان تسلیم نہیں کرتا. یہ انسان کی فطری بات. لہذا ہر وہ چیز یہ مطالبہ کرتا ہے دیکھنے کا. اور عربی میں کہتے ہیں لیس الخبر کالمعاینہ, اطلاع کوئی دے دے کہ ایسا ہے تو اطلاع جو ہے, خبر مل بھی جائے تو دیکھی چیز اور سنی چیز میں تو بڑا فرق ہوتا ہے. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ, سنی ہوئی چیز اور دیکھی ہوئی چیز, اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا بنیادی طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو ہر چیز سامنے نظر آنی چاہیے. یہی وہ مطالبہ تھا جو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ وہ فرشتہ کب آتا ہے جو آپ کے پاس وہی لے کے آتا ہے, ہمیں بھی دکھاؤ. ہمیں کبھی وہ کتاب مجسم یوں بین دفتین, مجلد کتاب اترتی ہوئی دکھاؤ کہ تمہارے پاس یہ آسمانوں سے اتری, ہمیں اترتی ہوئی نظر آئے تو ہم مان جائیں کہ یہ کتاب نازل ہوئی. یعنی جس کو انسان دیکھتا نہیں ہے, جس کو انسان عقل سے, اور پھر یہ جدید دور میں وہ کہتے ہیں لاجک بتاؤ, لاجک کیا ہے, منطق کیا ہے, اور پھر وہ اس کو کہتے ہیں اٹ میکس سینس, اٹ ڈزنٹ میک سینس. یعنی جدید جو اس کا لبادہ ہے اسی انکار کا کہ جو چیز ماورائے حس ہے وہ سینس ہی نہیں بنتی اس کی. وہ کہتے ہیں سینس بنتی نہیں, اس کی کوئی سینس بناؤ. سینس کیسے بنے گی؟ جو عقل اور حواس کے تقاضوں کے مطابق ہوگی اس کی سینس ہے, اور جو عقل اور حواس کے مطابق نہیں اس کی سینس نہیں. لیکن اللہ جس بات کا تقاضا کر رہا ہے اور ایمان جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب. اور یہ بہت بنیادی بات, یعنی کسی بھی علم کی جو مبادیات ہیں وہ شروع میں بتائی جاتی ہیں کہ تم جو علم پڑھنا جا رہے ہو, تم جس فکری راستے پر چل رہے ہو, تم جو عملی ضابطہ اختیار کرنے جا رہے ہو, اس میں سب سے زیادہ اہمیت ہے تو اس بات کی ہے, جو عقل اور حواس کی اہمیت ہے وہ تو ساری دنیا کے انسان سمجھتے ہیں, اس کو تو ہر کوئی سمجھتا ہے, لیکن یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ راستہ ہے, اسلام وہ عملی ضابطہ ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی, ماورائے حس, ماورائے عقل چیزوں پر یقین کون کون رکھتا, اسی کا نام ایمان ہے. یعنی بالغیب. پہلے ہم ایمان کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بالغیب کی بات کر لیتے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا. اب ایمان کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہم بعض اوقات تو اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں کہ ایمان ایک بہت ہی سادہ چیز ہے, کوئی کسی شخص کو کسی بھی چیز کو تسلیم کر لینا کا نام ایمان. اور بعض اوقات ہم ایمان کو سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ تو بہت ہی کوئی اگلی منزل کی چیز ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور یوں نہیں ہے کہ ایمان فوراً حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. اور وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں ایماندار بن کے بھی دکھاؤ, اس سے یہ بات اور پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ ایمان اور چیز ہے, حقیقتاً ایمان ہونا یہ اور بات ہے. تو پھر وہ کیا کیفیت ہے الذین یؤمنون بالغیب؟ یہاں تو بات ہو رہی ہے نا الذین یؤمنون بالغیب, اور پھر بالغیب کی آگے بڑی تفصیلات بتائی ہیں علماء نے, اس کی بھی اس کی بالغیب کی کیٹیگریز کی ہیں, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو ایمان کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ لغت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک ہے, یہ بعض اوقات با کے ساتھ آتا ہے آمن بہ,
اور بعض اوقات آتا ہے لام کے ساتھ آمن لہو، یعنی دونوں طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی دونوں طریقے سے استعمال ہوا، آمن بہی اور آمن لہو۔ اگر اس کا معنی ہو، اگر یہ لفظ آئے آمن لہو کے یعنی لام کے صلے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صدقہ واعتمد علیہ، اس کی تصدیق کی، آمن لہو اس پر ایمان لایا، کیا مطلب اس کی تصدیق کی، واعتمد علیہ اور اس کے اوپر اعتماد کیا۔ اور اگر یہ آمن بہی کے ساتھ آئے با کے صلے کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس پر ایقن بہی، لغت والے لکھتے ہیں کہ ایقن بہی اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کر لینا۔ اب اس کا مطلب تین باتیں ہو گئیں، آمن لہو ہو تو تصدیق ہے، اعتماد ہے، آمن بہی ہو تو یقین ہے، تو گویا یقین، تصدیق اور تیسری چیز اعتماد، یہ اگر تینوں کیفیات موجود ہوں گی تو اس کا نام ایمان ہے۔ اس لغت کی اس بات کو اور اس علمی بات کو میں اپنے سادہ طالب علمانہ سوچ کے مطابق یوں سمجھتا ہوں، اور ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کہ مثال ایمان نام ہے مان لینے کا۔ ایمان بعض لوگوں کا خیال ہے معرفت کا نام ہے، ایمان جان لینے کا نام ہے۔ ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے، سمجھ لیجئے، ایمان مان لینے کا نام ہے۔ جان لینے کا نام ہوتا ہے معرفت، علم، آدمی کو علم حاصل ہو جائے۔ اور علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ علم کا سب سے بڑا ذریعہ، علم حاصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ عقل اور حواس ہے۔ لہذا ایمان تو نام ہی مان لینا ہے۔ آپ کے عقل اور حواس کے ماورا کوئی چیز ہو یا عقل اور حواس کے دائرے کے اندر کوئی چیز ہو، آپ اگر اس کو مان لیتے ہیں تو ایمان ہے، نہیں مانتے تو وہ ایمان نہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی خبر دینے والا آ کے خبر دے کہ بھئی یہ پلازے کے باہر جو ہے اللہ نخواستہ کوئی واقعہ رونما ہو گیا، کسی بھی بڑے واقعے کی آ کے خبر دے، ہم اس سے پوچھنا شروع کر دیں، سوالات شروع کر دیں کہ بھئی تم کہہ رہے ہو باہر کو واقعہ ہو گیا ہے، ہمیں تو نہ کوئی آواز آئی ہے، نہ ایسا کوئی شور سنائی دیا ہے، نہ ہمیں کوئی افراتفری دکھائی دی ہے، ایسے کوئی حالات نہیں ہے، بڑا پرسکون ماحول ہے، تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ باہر کوئی واقعہ رونما ہوا؟ وہ ہمیں لاکھ یقین دلائے، ہم کہیں کہ نہیں بھئی ہم تو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، دیکھے بغیر ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے، فطری کمزوری انسان کی۔ وہ کہے کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، وہ ہمیں لے جائے اور جا کے دکھائے باہر سڑک پہ واقعتاً کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہو، اور ہم وہ دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، تو یہ جو ہم نے اس کی تصدیق کی ہے نا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے جا کے دیکھنے کے بعد کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے حواس پر یقین کیا ہے، ہم نے اپنے حواس کی تصدیق کی ہے، ہم نے اس کی تو تصدیق کی نہیں جس نے آ کے خبر دی تھی، اس شخص کی جس نے آ کے خبر دی تھی۔ اگر اس پر ہمارا ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ تھا، اگر ہمیں اس شخص کی بات پر یقین ہے تو اس ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جب اس نے آ کے خبر دی تو چاہے حالات جیسے مرضی ہیں، چاہے بظاہر ماحول اس کی دلیل نہیں بنتا، اس کا ثبوت پیش نہیں کر رہا، اس کے باوجود ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لانے والے نے جو خبر لا کے دی ہے ہم اس کی بات پر من و عن یقین کر لیں کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، باہر واقعتاً واقعہ رونما ہو گیا ہے، چاہے بظاہر کچھ ہمیں نظر آیا ہو چاہے نہ نظر آیا ہو۔ کیونکہ جاننے کے بعد اگر ایمان حاصل کیا، اگر جاننے کے بعد اقرار کیا، دیکھنے کے بعد اقرار کیا، اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام معرفت ہو سکتا ہے، اس کا نام یقین ہو سکتا ہے، اس کا نام حق الیقین ہو سکتا ہے، عین الیقین ہو سکتا ہے، یہ اگلے کئی درجے ہو سکتے ہیں۔ میں آگے عرض کروں گا وبالآخرۃ هم یوقنون میں ایقان کا لفظ کیوں اللہ کریم نے استعمال فرمایا ایمان کی بجائے، پھر ہمیں سمجھ آئے کہ یقین اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، اور اسی طرح معرفت اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو، چاہے وہ عقل و حواس کے دائرے میں ہوں، چاہے وہ عقل و حواس کے دائرے سے باہر ہوں، ہر بات کو من و عن تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے۔
کہ جو اللہ نے فرما دیا وہ ایمان، وہ ٹھیک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں جاننے کے بعد ایمان لاؤں گا اور دیکھنے کے بعد ایمان لاؤں گا تو اس کا ایمان تو ایمان ہی نہیں ہے۔ کفار مکہ کا بھی تو اصل مطالبہ یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو، ان کے چند جو سرداران تھے ان کو کوہ طور بھی وزٹ کروا دیا، اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، بات تو کر لی اللہ سے لیکن یہ وہ آواز اللہ کی تھی کہ نہیں تھی، پتہ نہیں کس کی تھی۔ لن نؤمن لک، ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ انسان یہی مطالبہ کرتا، اور یہی سینس ہے جو سینسز کے تحت ہے، انسان کے حواس کے تحت ہے، اور انسان اسی سینس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایمان جو ہے وہ بالکل اس کے منافی ہے، اس کے بیونڈ ہے، منافی تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے بیونڈ ہے، اس سے مابرا ہے۔ دو مثالیں قرآن پاک سے، سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 259 کے اندر اور 260 کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی، یہاں سے سمجھ آتا ہے ایمان اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی مثال سمجھ لیجئے کہ جو ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی جو تھی وہ بالکل الٹی پلٹی پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، اس کی چھتیں نیچے گری ہوئی تھیں، بنیادیں اوپر کو آئی ہوئی تھیں۔ زبان سے بات نکلی قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اتنی تباہ و برباد بستی کھنڈر بن گئی، اس کو انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ سوال پیدا ہوا، یہ وہی سوال ہے جو انسان کے فطری سوال پیدا ہوتے ہیں، جو انسان کے عقل اور حواس سے ماورا ہوتے ہیں، سوال تو پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن سوال کا پیدا ہونا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ شک و ارتیاب کا شکار ہونا، تردد کا شکار ہونا ایمان کے منافی ہے، سوال پیدا ہونا ایمان کے منافی نہیں۔ سوال پیدا ہو لیکن انسان یہ کہے کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس بات پر اجمالاً ایمان رکھ لے، بظاہر اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اس کی عقل، اس کے حواس، اس کا علم کچھ بھی ساتھ نہ دے رہا ہو، پھر بھی انسان تسلیم کر لے، یہی تو ایمان ہے۔ اب یہ سوال پتہ ہے کس کا؟ یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، قرآن نے نام نہیں لیا اس کا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی کی بات ہے، اور اللہ کے نبی ایمان کی کس سطح پہ ہوتے ہیں؟ یعنی ساری دنیا میں سارے انسانوں سے سب سے بڑھ کر ایمان صحابہ کرام کا ایمان، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یعنی صحابہ کرام ایمان کی اس سطح پر ہیں کہ قیامت تک کسی نے اگر ایمان لانا ہے تو ماڈل اس کے سامنے صحابہ کرام ہے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ لیکن پھر ان کے اوپر انبیاء ہے، اللہ اکبر، اور صحابی کی شان یہ ہوتی ہے، صحابی کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اس نے حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ایمان میں یا قرار پا جاتا ہے۔ اور نبی کے ایمان کی کیا کیفیت ہوگی، اور یہ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ یہ جو بستی تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے اس کو کون زندہ کرے گا دوبارہ؟ بس یہ سوال پیدا ہوا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی اسی جگہ، اور پھر ان کو زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا اب 100 سال آدمی سویا رہے، یا اس کو موت، نیند بھی موت کی بہن ہے، آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کو تو نہیں پتا چلتا میں کتنی دیر سویا ہوں، وہ 2 دن سویا رہے، سو کے اس وقت تک نہیں پتا چلتا جب تک کہ وہ وقت نہ دیکھے، کوئی اس کو چیزوں کے ساتھ اضافت قائم نہ ہو، تعلق قائم نہ ہو، اس وقت تک اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو پوچھا کم لبثت، بتاؤ کتنی دیر پڑے رہے ہو؟ کہتا ہے لبثت یوما او بعد یوم، یا تو دن ایک پورا سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا نہیں، قال بل لبثت 100 عام، تو 100 سال سویا رہا،
اللہ 100 سال اور پھر دکھایا یہ اللہ کے بارے میں وہ جو سوال پیدا ہوا تھا نا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا اس کھنڈر بستی کو، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے دکھا دیا، چونکہ نبی کا سوال تھا تو نبی کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، معرفت حاصل کروا دیتا ہے، معرفت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا سکتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو معرفت حاصل ہو جائے تو ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دو مختلف قسم کے اثرات رونما ہوئے کہ آپ دیکھو کہ یہ اپنے کھانا اور پینا جو ساتھ رکھا ہوا تھا وہ گلا سڑا ہی نہیں، باسی نہیں ہوا، 100 سال گزرنے کے باوجود کھانے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، حالانکہ کھانا جو ہے وہ چند گھنٹوں میں باسی ہو جاتا، لیکن ساتھ دوسرا اثر وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، لیکن ساتھ تو اپنے گدھے کو دیکھ، حالانکہ گدھے کے اوپر اثرات جلدی نہیں ہونے چاہیے، کھانا جلدی باسی ہو جاتا، تو فرمایا کہ کھانے کو دیکھو لم یتسنہ، وہ تو باسی نہیں ہوا، لیکن گدھا اس کی ہڈیاں ہوئی پڑی ہیں اور ختم ہوا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا گدھا کدھر ہے دیکھو ذرا اس کو، 100 سال گزرنے کے باوجود کھانے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، حالانکہ کھانا جو ہے وہ چند گھنٹوں میں باسی ہو جاتا، لیکن ساتھ دوسرا اثر وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، لیکن ساتھ تو اپنے گدھے کو دیکھ، حالانکہ گدھے کے اوپر اثرات جلدی نہیں ہونے چاہیے، کھانا جلدی باسی ہو جاتا، تو فرمایا کہ کھانے کو دیکھو لم یتسنہ، وہ تو باسی نہیں ہوا، لیکن گدھا اس کی ہڈیاں ہوئی پڑی ہیں اور ختم ہوا پڑا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا گدھا کدھر ہے دیکھو ذرا اس کو، یہ ہے نشانی دنیا والوں کے لیے نشانی، اور فرمایا وانظر الی العظام، چونکہ گدھا تو وہاں پہ نہیں تھا، ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، تو فرمایا ان ہڈیوں کو دیکھو کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے۔ دیکھا سامنے ہی ہڈیاں جڑی ہیں آپس میں، ہڈیاں جڑنے کے بعد ان کے اوپر گوشت چڑھا، تھوڑی دیر بعد گدھا جو ہے وہ سامنے زندہ موجود تھا، اللہ اکبر۔ قرآن یہ کہتا ہے فلما تبین لہ، جب اس نبی کے سامنے یہ ساری بات واضح کی گئی، اس کو یہ دکھایا گیا، یہ واضح ہوا، قال، تو اس پر نبی نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایمان پہلے بھی تھا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اب دیکھ لیا، اب جان بھی گیا ہوں، اعلم، اب میں جان گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ جانا تو اب ہے، مانا کب تھا؟ مانا تو اس سے بھی پہلے تھا جب نبی بنے، نبی بننے سے بھی پہلے مانا تھا، ایمان ساری انسانیت سے بہتر تھا تو نبی تھا نا، لیکن جانا اب ہے، اس کا مطلب ہے معرفت کے ساتھ ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اور بات واضح ہو جاتی، وہاں ڈائریکٹ سوال ہے اللہ کا، اور بات کس کی ہے؟ جد الانبیاء کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا، اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اب بات ہو رہی انسین کی، ماورائے حس ماورائے عقل کو مان لینا ایمان ہے، جان لینا ایمان نہیں ہے۔ جانا ہے یا نہیں، معلوم ہے یا نہیں، سسٹم سمجھ میں آتا ہے یا نہیں، صرف اس کو تسلیم کر لینا اور پھر دل سے بھی اس کی تصدیق کر دینا اور پھر بتانے والے پر اعتماد کر دینا۔ تصدقہ یعنی اس پر اس کی تصدیق کرنا، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اعتماد کرنا، وَأَيْقَنَ بِهِ، اور اس کے اوپر یقین رکھنا، یہی تو ایمان ہے، چاہے سمجھ آئی ہے چاہے نہیں آئی، چاہے علم ہے چاہے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا کہ کیسے زندہ کرے مردوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سوال پوچھ لیا، قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتا؟ اللہ اکبر۔ اور ایمان کی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں،
کہ ابراہیم تو وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کا ایمان تو مثال ہے کہ اس کے ایمان کی وجہ سے آگ کی حرارت بجھ گئی. اور یہ واحد واقعہ ہوا کہ جب اللہ پر اعتماد کیا، اللہ پر ایمان رکھا، اللہ کا خوف دل میں رکھا، کسی اور چیز کا خوف دل میں نہیں رکھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ اشیاء نتائج بدلتی ہیں. تو سب سے بڑی مثال ابراہیم علیہ السلام کی مثال، جنہوں نے پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لی صرف توحید کی وجہ سے، اللہ پر ایمان کی وجہ سے. تو ان کا ایمان تو مثال ہے. تو ان سے اللہ پوچھ رہا ہے اولم تؤمن، اصل میں سمجھانا ہمیں مقصود ہے کہ سمجھو ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان اس بات کا نام ہے کہ کیف تحیی الموتا، اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہو یا نہ ہو، ایمان ہونا چاہیے. وہ کیسے زندہ کرے گا یہ اس کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، کیسے کرے گا ہمیں کیا پتا. وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے. اللہ اکبر، اس کو گالی دینی نہیں چاہیے تھی. وَكَذَّبَنِي، اور مجھے جھٹلاتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ مجھے جھٹلاتا. اور وَقَدْ شَتَمَنِي، اور مجھے گالی دیتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا اور مجھے میری تکذیب کرتا. اللہ فرما رہے میرا بندہ میری تکذیب کرتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے جھٹلانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ کہتا ہے، یہ دنیا کو بتاتا پھرتا ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، کہ پیدا تو کر بیٹھا ہے اللہ، دوبارہ کوئی نہیں زندہ کرے گا. جس کو اس بات میں تردد ہے یہ گویا اللہ کی ذات کو جھٹلانے کے مترادف. اور جو گالی دینا ہے، فرمایا گالی دینا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، اللہ کی اولاد ہے. یہ کہنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف. گویا اللہ کی ذات کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، یہ سوال اگر اس ایمان پر مبنی ہو، اگر اس یقین پر مبنی ہو، اگر اس تصدیق پر مبنی ہو کہ آدمی واقعی ہی سمجھتا ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو اس سے بڑا کفر تو ہے ہی کوئی نہیں. لہذا جانتے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن ایمان ہے تو اس کے باوجود انتہائی اعلیٰ سطح کا ایمان ہے کہ نہیں پتا کیسے اللہ زندہ کرے گا، لیکن ایمان ہے اللہ زندہ کرے گا. کیسے کرے گا ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو. فخذ اربعۃ، ہاں اولم تؤمن کا جواب ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں. قال بلا، اللہ ایمان تو رکھتا ہوں، ایمان تو ہے، پہچان کوئی نہیں ہے. ایمان ہے، معرفت کوئی نہیں ہے. ایمان ہے، علم کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ کیفیت الذین یؤمنون بالغیب جو اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ بھی نہ پتا ہو، مانو جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کو مان لو، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اعتماد رکھو. اگر یہ نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہے ایمان ہے ہی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو. ان 4 پرندوں فسرہن الیک، اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کو گوشت کر کے 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو. وجعل منہن جزءا، کہ وجعل علی جبل منہن جزءا، پھر ان کو کر کے حصے ہر پہاڑ کی چوٹی پہ رکھو. اور ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ. اب دیکھیں اس کی تفصیل تو اللہ جانتا ہے. جو مفسرین نے لکھی ہے کہ 4 پرندے مانوس کیے، خاص آواز کے ساتھ وہ آتے تھے اور خاص آواز کے ساتھ پھر ان کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت آپس میں مکس کیا، 4 حصے کیے، 4 پہاڑوں پہ رکھ دی. ثم ادعوہن، اسی آواز کے ساتھ بلاؤ جس آواز کے ساتھ تم ان پرندوں کو بلاتے تھے. بلایا، یاتینک سعیا، فرمایا دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے. جب ان کو ذبح کرنے کے بعد دوڑتے ہوئے اپنی طرف آنا دیکھو، وعلم، اب جان لو. ایمان ہے، جانا کوئی نہیں ہے، علم کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کے پاس علم کوئی نہیں ہے.
فرمایا جب وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لینا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا ہے اور بہت حکمتوں والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، تو یہ خبر دینے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نہیں ہوئی، سب سے پہلے خبر اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے والا ابو جہل تھا، کافر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن۔ اس نے خبر دی، کہتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ جائے، پھر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کو جائے، ساتوں آسمانوں کو سیر کرے اور سارا کچھ کرنے کے بعد فجر سے پہلے واپس آ جائے، ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا تو ممکن نہیں، ظاہر ہے ایسا نہیں ممکن، ہمارے جو بھی ہمیں ہمارا علم ہے وہ بتاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں۔ لیکن وہ کافر کہتا ہے کہ میں تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! اس پر پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اچھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر ایسے ہو گیا ہے، پھر چاہے میرے زمان و مکان کے پیمانے ساتھ نہیں دیتے، میرا علم ساتھ نہیں دیتا، میری عقل اور حواس وہ اس کو بالکل سمجھ نہیں سکتے کہ کیسے ہوا ہے۔ وہ کافر بڑا حیران ہوا کہ ابھی کہہ رہا تھا ایسا ہو نہیں سکتا، اب کہتے ہو ایسا ہو گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں تو اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتا ہے وہ آسمانوں سے ہی آتا ہے، وہ دن میں بعض اوقات دو دفعہ آ جاتا ہے، وہ اگر آ کے جا سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ایک رات میں جا کے آ سکتے؟ تو میں اس بات پر پہلے سے ایمان رکھتا ہوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو پھر یہ ایسا ہو گیا۔ گویا ایمان اس کا تعلق آپ کے عقل اور حواس کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کے ساتھ نہیں ہے، ماورائے حس۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے۔ لوگوں نے تو کہا ہے نا کہ غیبی امور پر ایمان رکھنا، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ظاہری امور پر تو سب ایمان رکھتے ہیں، نظر آنے والی چیزوں پر تو سب ایمان رکھتے ہیں، غیبی امور پر ایمان رکھنا اصل میں اہل تقویٰ کی نشانی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، انسین، اس کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت، ماورائے حس اور ماورائے عقل حقیقت، اس کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور یہ اس کو ایمان بالغیب کہا ہے، اور ایمان بالغیب الگ ہو گیا، ایمان بالظاہر الگ ہو گیا۔ یعنی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگوں نے قرآن کو دیکھا اور ان چیزوں پر ایمان کا اظہار کیا، لیکن حقیقت بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے، ایمان ہوتا ہی بغیر دیکھے ہے۔ جو دیکھ کے ایمان لاتا ہے وہ ایمان نہیں ہوتا، جو کسی چیز کو پرکھ کے ایمان لاتا ہے، دیکھنے کے بعد تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، ایک ہی ڈبکی لگی تھی تو 14 طبق روشن ہو گئے، اور دیکھ لیا، سب کچھ پہچان لی۔ اس پہچاننے کے بعد پھر اس کو تو اسی وقت سمجھ آ گئی کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کہتے تھے سب سچ تھا، لیکن دیکھے بغیر اعتماد کرنا ایمان تھا نا، کچھ بھی نہ پتا چلتا، علم کسی بات کا نہ ہوتا، اس بات پر یقین کرتا کہ جو ہارون علیہ السلام فرما رہے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو پھر وہ ایمان والا ہوتا، پھر وہ اہل ایمان میں سے ہوتا۔ تب نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے۔ ویسے تو لوگوں نے کیٹیگریز کی ہیں کہ ماورائے حس اور ماورائے عقل، چیزوں کو باقاعدہ تفصیل بتائی۔ مثلا اللہ کی ذات بغیر دیکھے انسان کو ایمان لانا چاہیے، فرشتوں پر ایمان، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھتے، ہم اللہ کی کتابوں کو ساری کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ان ساری چیزوں پر۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا، 6 امور غیبیہ میں سے وہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس میں سے اللہ پر ایمان،
اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مر کے جی اٹھنے پر ایمان، وہی جو ایمان مفصل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان کی تفصیل ہے. اور آخری بات اس میں اچھی اور بری تقدیر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. ان 6 چیزوں پر ایمان یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امور غیبیہ میں سے. لیکن میرا خیال ہے، میں یہ عرض کروں کہ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے. نظر نہیں آئی پھر بھی ایمان، سمجھ نہیں آئی پھر بھی ایمان، یہی ایمان ہے اصل میں. تو ہم اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہم اگر امور ظاہریہ اور امور غیبیہ کو الگ الگ کریں تو کون سے امور ظاہریہ ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ ان پر ایمان رکھنا یہ ہم نے دیکھ کر ایمان حاصل کیا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے؟ مثلا اللہ کا قرآن ہمارے سامنے، ہم نے تو نہیں دیکھا جبریل علیہ السلام کو آتے ہوئے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، لمن رآنی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا، اس کے لیے بڑی خوشخبری. وطوبا 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، اس کے لیے 7 دفعہ خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے اوپر ایمان لایا. تو ہم نے تو دیکھا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان تو نام ہے اس بات کا کہ دیکھا کوئی نہیں، علم کوئی نہیں. میں کہتا ہوں آپ ساری ایمانیات کی تفصیل لے لیں، سارے عقائد لے لیں، آخرت، برزخ، دوزخ، جنت، یہ تو ساری چیزیں امور غیبیہ میں سے ہیں ہی. اللہ کی ذات، جبریل امین، ان کا لانا، وہی لانا، یہ ساری چیزیں امور غیبیہ میں ہیں. میں کہتا ہوں جن کو ہم امور ظاہریہ کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں امور غیبیہ ہیں. ہمیں کیا پتا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کس وقت دیا تھا؟ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس کو 2 گتوں کے درمیان جمع کر رہے تھے، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے. جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک قرات پر ساری امت کو جمع کیا، ہم تو موجود نہیں تھے. یہ سارے کی ساری اصل میں امور غیبیہ ہیں. ہمارے لیے تو سب امور غیبیہ، لہذا ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرانا واقعہ بتا رہے تھے. آپ نے فرمایا بینما رجل یسوق بقرۃ وقد حمل علیہا، کہ ایک پرانے وقتوں میں کوئی آدمی تھا جو اپنے بیل کو یا اپنی گائے کو لے کے جا رہا تھا. وقد حمل علیہا، اس کے اوپر اس نے وزن لادا ہوا تھا، بوجھ لادا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلتفتت الیہ وکلمتہ، وہ جو گائے تھی یا بیل، بقرہ کا لفظ گائے اور بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، وہ جو گائے تھی یا بیل تھا وہ اچانک واپس مڑا اور اس نے اپنے مالک کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دی. کلمتہ، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر. فقالت، اس کو کہا انی لم اخلق لہذا، یہ جو کام تم مجھ سے لے رہے ہو نا، میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا، یعنی تم نے مجھے وزن لادا ہے میرے اوپر، میں وزن لادنے کے لیے نہیں ہوں. وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ، میں تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے، میں تو کھیتی کے لیے، میرا کام اور ہے، تم نے میرے سے غلط کام لیا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات، اتنی بات ارشاد فرمائی تھی، پتہ نہیں اس کے بعد پوری تفصیل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے، یا ہمیں ایمان کی حقیقت ہی بتانا چاہتے تھے. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کی حقیقت ہی بتانا چاہتے. ابھی اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگ آپس میں چے میں گوئیاں کرنے لگے کہ بھئی کبھی بیل کو بولتے دیکھا ہے، کبھی گائے نے باتیں کی ہیں؟ ہم نے تو کبھی گائے کو باتیں کرتے نہیں دیکھا. اور یہ کہہ دیا کہ گائے واپس مڑی اور اس نے اپنے مالک سے یہ کہہ دیا، کتنی عجیب بات لگتی. اللہ اکبر. قالوا سبحان اللہ، لوگ ہیں آپس میں باتیں بھی کرنے لگے اور کہتے اللہ پاک ہے، پتہ نہیں ایسا ہو گیا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انی اومن بذلک
و ابو بکر و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، کہ بیل باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یا گائے نے باتیں کی ہیں کہ نہیں کی؟ فرمایا میں بھی ایمان رکھتا ہوں اس بات پر، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر فاروق بھی ایمان رکھتا ہے۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ بیل نے باتیں کی ہیں۔ کیوں؟ کہ جب بیل نے باتیں کی تھیں تو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، نہ ابو بکر موجود تھے، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے تو بذریعہ وہی بتایا جا رہا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی اومن بذالک، دیکھے بغیر ایمان۔ ابو بکر اور عمر تاریخ کی بات ہے، ان کو کیا پتا؟ ان کی گواہی کس لیے ہے؟ کہ وہ ایمان کی اس سطح پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ آپ کی پوری تاریخ میں ایک بھی واقعہ نہ ہوا ہو، اور تاریخ انسانی نے کوئی ایک بھی واقعہ نقل نہ کیا ہو کہ ایسا ہوا ہے، ثابت یہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ گویا ایک ہی حوالہ، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ، اس پر اعتماد کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پر اعتماد کرنا یہ ایمان ہے۔ اور باقی پوری تاریخ آپ پڑھیں، تاریخ کو ایمان نہ لائیں، آپ ساری دنیا کے علوم پڑھیں، ایمان لانا اس کا تقاضا نہیں ہے۔ تقاضا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا، ہر بات کا حوالہ بنا لیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے ایمان لاتا ہے کہ وہ ہر بات میں اس کو مانتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نظر آئے یا نہ آئے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ چند سال پہلے میں برطانیہ میں تھا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ ایک نو مسلم خاتون، اللہ اکبر، ایمان کی بات، کہ ایک نو مسلم، ہم تو کہتے ہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، ظاہر ایمان تو اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو نو مسلم خاتون، ایک چھوٹا سا اس کا بچہ، اور وہ بس اپنے بچے کے ساتھ اکیلی گھر میں رہتی ہے۔ اس وقت کا واقعہ ہے، چند سال پہلے۔ تو کہیں اس نے درس میں سنا کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی اور ان پر ایمان رکھنا چاہیے، ان میں اس نے سنا کہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا چاہیے جو نظر نہیں آتے۔ تو وہ حیرت کے ساتھ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس نے مدرس سے یا مدرسہ سے کہا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ فرشتے نظر نہیں آتے؟ فرشتے تو نظر آتے ہیں۔ وہ مدرس بھی حیران کہ فرشتے تو نظر نہیں آتے، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے، یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو، وہ اس نے پھر پوچھا مدرس نے بھی تم، وہ کہتی میں تو روز دیکھتی ہوں فرشتے، جب میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں تو میرے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، میں اس کو دیکھتی ہوں، جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ارد گرد فرشتے پھرتے ہوتے ہیں، اور میں تو جب سے مسلمان ہوئی ہوں میں فرشتوں کو دیکھ رہی ہوں۔ تم کہتے ہو فرشتے نظر نہیں آتے؟ اللہ اکبر! اس کا تعلق نظر آنے یا نہ آنے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق علم یا مشاہدے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عقل اور حواس کے ساتھ نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ نے فرما دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اس پر یقین بھی ہو، اس کی تصدیق بھی ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب بھی ہو، واعتمد علیہ، اور اس کے اوپر اعتماد بھی ہو کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا یہ اعتماد ہی تو ہے جو ہمیں قرآن پر ایمان رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اعتماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم اس کو قرآن مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے۔ بھئی قرآن کو تسلیم کرنا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر اعتماد ہی کا تو نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ قرآن ہے تو قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کون ہے تو ہمیں اللہ کا یقین آیا۔ اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حتیٰ کہ جنت دوزخ جتنی تفصیلات ایمانیات کی ہیں وہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، تو حقیقت میں وہ ساری کی ساری امور غیبیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو حواس اور عقل کی دنیا ہے
اس کا اسیر ہو کے نہیں رہ جانا، بلکہ ماورائے حس اور ماورائے عقل وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیں، جو اللہ، اگر یہ ہمارا جو دلوں کا رجحان ہے اور قلبی کیفیت ہے، ہمارے ایمان کی حالت اگر یہ نہ ہو کہ ہم اگر اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو نہ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اس نیت کے ساتھ اور اس بنیادی شرط کے ساتھ اگر اس کا مطالعہ نہ کریں کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہ صحیح ہے، میری سمجھ غلط ہے، میری عقل غلط ہے، میری عقل غلط ہو سکتی ہے، میرے حواس غلط ہو سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یا اللہ کے قرآن کا فرمایا ہوا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے قرآن کو پڑھے گا تو یہ اس علم کی، اس فکر کی، اس پورے ضابطے کی مبادیات میں سے ہے کہ جب تک آپ یہ سمجھ کے نہیں پڑھو گے قرآن کچھ بھی نہیں دے گا۔ جن لوگوں کو مادے کی دنیا اور حواس کی دنیا سے اوپر کچھ نظر نہیں آتا اور کسی بات پر وہ ایمان نہیں رکھتے، ان کو قرآن کے اندر سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ پڑھتے رہے قرآن، جب اس حقیقت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے جو بنیادی شرط ہے، میں نے عرض کیا بنیادی شرط بھی ہے اور تقوی کا لازمی نتیجہ بھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ اللہ پر یقین رکھے، بلکہ اس کی ساری تفصیلات، جنت دوزخ ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا فرما دی، دوزخ پیدا فرما دی، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا، اللہ نے جنت کو پیدا کیا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، آ کے دیکھو اب یہ جنت دوزخ کہاں ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ جنت کہاں ہے دوزخ کہاں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جو فرما دیا وہ صحیح ہے۔ ہماری عقل کام نہیں کرتی، قرآن کہتا ہے 7 آسمان 7 زمینیں، بھئی کہاں ہے 7 آسمان؟ ہمیں تو ایک آسمان کا پتہ ہے اور اس کے بارے میں بھی سائنسدان ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو حد نگاہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ آسمان نہیں ہے۔ اور 7 زمینیں کون سی ہیں اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے کل کلاں سائنس ترقی کرتی کرتی ایکسپلور کر لے کہ 7 زمینیں بھی ہیں، لیکن وہ ایکسپلور کر لے یا نہ کرے، حواس اور عقل کے دائرے میں آ جائے، ہمارے مشاہدے میں آ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ رجحان بھی غلط ہے کہ سائنس کے ذریعے سے دین کو ثابت کیا جائے۔ سائنس اگر کسی بات کی تصدیق کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ دلیل نہیں ہے قرآن پاک کی حقانیت کی، وہ دلیل نہیں ہے اللہ کے دین کی حقانیت کی، وہ تصدیق کر دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سائنس تو اپنے فارمولے اور سائنس تو اپنے نظریات ہر 150 سال بعد بدل دیتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا۔ لہذا الذین یؤمنون بالغیب، بس مان لیں اس کو، مان لینے کا نام ایمان ہے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہی ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فکر کے اعتبار سے یہ آسمان نہیں ہے، اور 7 زمینیں کون سی ہیں اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے کل کلاں سائنس ترقی کرتی کرتی ایکسپلور کر لے کہ 7 زمینیں بھی ہیں، لیکن وہ ایکسپلور کر لے یا نہ کرے، حواس اور عقل کے دائرے میں آ جائے، ہمارے مشاہدے میں آ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا یہ رجحان بھی غلط ہے کہ سائنس کے ذریعے سے دین کو ثابت کیا جائے۔ سائنس اگر کسی بات کی تصدیق کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ دلیل نہیں ہے قرآن پاک کی حقانیت کی، وہ دلیل نہیں ہے اللہ کے دین کی حقانیت کی، وہ تصدیق کر دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سائنس تو اپنے فارمولے اور سائنس تو اپنے نظریات ہر 150 سال بعد بدل دیتی ہے، اللہ کا قرآن نہیں بدلتا۔ لہذا الذین یؤمنون بالغیب، بس مان لیں اس کو، مان لینے کا نام ایمان ہے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہی ایمان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فکر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے پہلا تقاضا ایمان بالغیب ہے، اور یہی بنیاد، اور عمل کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز ہے اقیم الصلاۃ، یعنی یہ عملی ضابطہ اور عملی نتیجہ نکلتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقام یقیم، اقام یقیم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا یا سیدھا کرنا۔
قرآن پاک میں سورۃ الکہف کے اندر جو دیوار کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کہ جب وہ گئے فوجدا فیہا، ایک بستی میں گئے، فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، کہ وہ دیوار گر رہی تھی، فاقامہ، انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا. گویا کسی چیز کو کھڑا کر دینا، گرتی ہوئی چیز کو سیدھا کر کے کھڑا کر دینا، یہ ہے اقامہ یقیم. اور اللہ تعالی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور اہل ایمان کی نشانی کیا بتاتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ یصلون الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اب ایک تو قائم کرنے کو سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کیا تفصیلات ہیں، اور دوسرا صلاۃ کو سمجھ لیجئے کہ صلاۃ کیا ہے. لفظ صلاۃ کے لغت کے اندر 22 معنی ہیں، یعنی 22 طرح کی چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں اگر آپ لفظ صلاۃ سے مراد لیں. کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثلا لفظ صلاۃ کا جو سب سے پرومیننٹ معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی چیز کو، ایک تو دعا ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، کوئی کہے کہ میں مطلقاً دعا کرتا ہوں، یہ بھی صلاۃ ہے، رحمت کی دعا کرنا، پکارنا. لیکن عرب کے کلچر میں 2 معنی اس کے بڑے پرومیننٹ، اور جس کا جو صلاۃ کا عمل ہے اس کے ساتھ معنوی تعلق بھی ہے. ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ جو باربیکیو بناتے ہیں، گوشت کو آگ کے اوپر بھوننے کے لیے، جب کسی بھی طرح کے گوشت کو رکھا جاتا ہے آگ کے اوپر اور اس میں سے وہ جو سارا میل کچیل نچڑ جاتا ہے، اس میں سے جو اس کے سارے جو فاضل مادے اور پانی اور ہر چیز اس میں سے جو نچڑ جاتی ہے، اس عمل کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. کہ وہ صاف گوشت رہ جاتا ہے، باقی اس میں سے ہر چیز نکل جاتی. اس طرح سے تپایا جائے آگ پر کہ اس میں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ میل کچیل اس میں سے نکل جائے، اس کا نام بھی صلاۃ ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بانس سیدھے کرنے کے لیے بیمبوز جب وہ اگتے ہیں تو اس وقت تو وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر کو جھکا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جھکا ہوتا ہے، لیکن ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں بالکل سیدھا کر کے. اور یہ بڑا پرانا طریقہ ہے کہ اس کو ایک آگ کے شکنجے پر ڈالا جاتا ہے، ایک ایسا شکنجا ہوتا ہے جس کے نیچے آگ رکھی ہوتی ہے اور وہ شکنجے کے اندر ڈال کے آگ کے اندر تپا کے بانس کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. اس عمل کو بھی عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. اب اندازہ فرمائیے کہ کوئی شخص جو ہے اقیم الصلاۃ کا معنی بانس سیدھا کرنا بنا لے، کوئی کہے کہ ایسا ایک سیٹ اپ قائم کرنے جہاں بانس سیدھے ہوں، یا پھر کوئی اس کا تعلق باربیکیو کے ساتھ جوڑ لے. اگر لغت کا اعتبار ہوگا تو ان 22 معنی میں سے جس معنی پر آپ اعتبار کر لیں اور جس کے مطابق چلنا شروع کر دیں، لغت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار کس کا ہوگا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے امتیوں پر ڈائریکٹ نازل نہیں کیا کہ وہ لغت کی مدد سے سمجھتے رہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ کیا نازل ہوا ہے، وگرنہ نہیں پتا چلتا کیا نازل ہوا ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں کا مطلب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس نماز سے وہ نماز مراد ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. کہیں اپنے باربیکیو کے نظام نہ بنا لینا کہ اس کے سیٹ اپ کرنے نہ شروع کر دینا، یا اپنا کوئی نئی دکان نہ کھول لینا صلاۃ کے لفظ سے، بلکہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اس خاص عمل کا نام ہے جو میں پڑھتا ہوں، مجھے جس طرح پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی پڑھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ اسپیسیفک عمل، وہ خاص عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور پھر اس کی ساری تفصیلات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں، صحابہ کو بتائیں. اس کا نام نماز ہے، اس کا نام صلاۃ ہے، جس کو ہم اردو یا فارسی ترجمہ نماز کرتے ہیں. بعض لوگ اس کے بھی خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں صلاۃ تو
قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اسلام کی ایک اصطلاح ہے، اور اصطلاح کے معنی نہیں کیے جاتے، لہذا اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، نماز نہیں کہنا چاہیے، صلاۃ کو صلاۃ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اصطلاح ہے۔ میرا خیال ہے یہ تکلف ہے، نماز کو نماز کہیں یا صلاۃ کہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم صوم کو روزہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ اس کو روزہ کہیں یا صوم کہیں، رکھا اس طریقے سے جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، شکل اس کی وہی ہوگی۔ علی ھذا القیاس، اگر کوئی شخص نماز کو نماز کہتا ہے یا صلاۃ کہتا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، اس کو قائم کرنا۔ اور قائم کرنے میں کیا مطلب ہے؟ پڑھنا تو سمجھ میں آ گیا، قائم کرنے کا کیا مطلب؟ اس کے لیے بے شمار تفصیلات مفسرین کرام نے لکھی ہیں، لیکن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ کے قرآن سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واضح ہوتی ہیں کہ یقیمون الصلاۃ کا کیا معنی ہے، نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب۔ ایک تو سمجھ لیجئے کہ نماز بنیادی طور پر انفرادی عمل نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی نظام کا حصہ ہے، انفرادی عمل نہیں، اور اسی لیے کہ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ہم دنیا میں حکومت دے دیں نا، جس کے پاس حکومت نہیں ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ یہی نمازیں اس نے بھی پڑھنی، اور جس کو حکومت مل گئی فرمایا ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے اقام الصلاۃ، وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ گویا اس کا تعلق پورے ایک اجتماعی سسٹم کے ساتھ ہے، ایک اجتماعی رویہ ہے امت کا جس کو منسلک کر دیا گیا ہے اس انفرادی عمل کے ساتھ جو بظاہر انفرادی عمل ہے۔ اور کوئی شخص اگر اپنے گھر میں اکیلا ہے تو اس کی ذمہ داری اس اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی اپنی حد تک ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہے، وہ جس اجتماعیت کا ذمہ دار ہے اس اجتماعیت میں اس کی ذات کے علاوہ کوئی شامل ہی نہیں، اور اگر اس کی ذات کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی اور شامل ہو گیا ہے تو پھر یہ نظام جو صلاۃ کا ہے، یہ جو نماز کا نظام ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے وہ پھر اس کا انفرادی طور پر اس کی اپنی ذات اس میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اہل خانہ بھی شامل ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سورہ طٰہٰ کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو حکم دو نماز پڑھنے کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی ڈٹے رہو اسی پر، یعنی پورا ایک سسٹم ہے، اور جوں جوں یہ سسٹم پھیلتا جاتا ہے، ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے، تو نظام صلاۃ کے اندر بھی وسعت آتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اگر یہ حکومتوں تک چلا جائے، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر زمین میں حکومت مل جائے تو پھر بھی کام وہی ہے، نظام وہی ہے، قائم اسی طرح کرنا ہے جس طرح انفرادی طور پر اپنی ذات پر نافذ کیا تھا، اسی طرح پوری اس راج دہانی کے اوپر، پورا جو ایریا آف جورسڈکشن ہے اس کے اوپر یہ نظام قائم کرنا پڑے گا۔ یہ اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ انفرادی نہیں۔ اسی لیے جو پیش امام کی بات ہے، امام کون ہوگا، خطیب کون ہوگا، جس لیول کا اجتماع ہوگا اس لیول کا جو امیر ہوگا وہی اس کا امام ہوگا۔ گھر کا اجتماع ہے تو جو گھر کا سربراہ ہے وہ اس کا امیر ہوگا، اور اگر محلے کا ہے تو جو محلے کے اندر سب سے زیادہ نیک آدمی، جو سب سے زیادہ دین کا قرآن کا فہم رکھنے والا آدمی، وہ امام ہوگا۔ علی ھذا القیاس، یہ جو اسلام کا نظام سیاسی ہے وہ اسلام کے نظام صلاۃ سے الگ نہیں۔ اگر اسلام کا سیاسی نظام موجود ہو تو خلیفۃ المسلمین ہی پیش امام ہوتا ہے، امیر المومنین ہی پیش امام ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ جو امیر المومنین ہوگا، ان کے جو اسلام کے ہاں جو حکمران کا تصور ہے، حکمرانی کا تصور ہے، وہ خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین سے بڑھ کے کوئی حکمرانی کا تصور نہیں۔ وہاں پہ کوئی ایسا وزیر اعظم نہیں بن سکتا یا ایسا صدر نہیں بن سکتا جو پیش امام بننے کا اہل نہ ہو۔ جو پیش امام بننے کا اہل ہو وہی ہوگا۔ لہذا اس سسٹم کے اندر یقیمون الصلاۃ، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ ان کا لیول جو بھی ہو، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ان کی سطح اقتدار اختیار کی جو بھی ہو، لیکن وہ اس کو قائم رکھتے ہیں،
وہ اگر اپنی اولاد کی حد تک ہو، اپنے اہل خانہ کی حد تک ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی قائم کرنے والا صلاۃ کا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے. گویا اس نظام کے اندر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو لے کے چلے. ایک تو یہ سمجھ میں آنی چاہیے بات، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ایک اجتماعی نظام ہے، اجتماعیت کا نظام ہے، یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کر کے دکھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی حیات طیبہ میں، ہر شخص مسجد میں آتا تھا. یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا کوئی شخص نہ آئے. تو وہ ایک آیا تھا نا نابینا شخص، معذور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس نے کہا کہ اندھیرے میں مجھے کوئی لانے والا نہیں ہوتا، تو مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں مسجد میں نہ آیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی معذوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، نہ آیا کر. ابھی وہ جانے لگا تو آپ نے پھر بلایا، اس سے پوچھا کہ تمہیں اذان سنائی دیتی؟ کہتا جی اذان تو سنائی دیتی. تو فرمایا پھر تو آنا پڑے گا. پھر کوئی اجازت نہیں ہے باوجود معذوری کے، پھر کوئی اجازت نہیں، پھر تو آنا پڑے. اللہ، اتنا ضروری. لہذا صحابہ کرام کو یقین تھا کہ جو شخص مومن ہونے کا نام لیتا ہے وہ مسجد میں نہ آئے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ماحول یہ تھا. منافق کو بھی مسجد میں آنا پڑتا تھا، کیونکہ سب کو سمجھ آتی تھی کہ یہ اس نظام کا حصہ ہے. اگر ہم نماز کے لیے مسجد میں نہیں جائیں گے تو ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم تو باقی رہیں گے ہی نہیں. لہذا ہر شخص مسجد میں آتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو کچھ شخص نہیں آتا تھا، صحابہ کرام کو یقین ہوتا تھا یا تو بیمار ہے یا اس کو کوئی عذر لاحق ہے. سارے اس کے گھر پہنچ جاتے تھے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے کہ مسئلہ کیا ہے، کیا بنا، کس وجہ سے تم نہیں آئے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقین کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ان کو بھی پڑھنی پڑتی ہے. وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں بے دلی کے ساتھ، بادل نخواستہ. نماز ان کو بھی پڑھنی پڑتی ہے. اسلام کا معاشرہ، اسلام کا نظام تو یہ ہے. ایسا ممکن ہی نہیں کہ مومن ہو، نام اسلام کا ہو اور دعویٰ ایمان کا ہو، اور اپنے گھر سوئے رہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی آئے ہی نہ، الا یہ کہ کوئی عذر لاحق ہو. ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی آنکھ نہ کھلے. آنکھ نہ کھلے تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو آنکھ نہ کھلنے کا مطلب واقعی ہے کہ آنکھ نہیں کھلی. ایک آنکھ نہ کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الارم لگایا ہوا ہے، الارم بجائے تو آدمی آنکھیں کھولے بغیر جو ہے الارم کو بند کرتا ہے اور بند کر کے پھر سو جاتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میری تو آنکھ ہی نہیں کھلی. یاد رکھیے کہ جس شخص کی آنکھ نہیں کھلی نا، باقاعدہ واقعتاً نہیں کھلی، وہ معذور ہے. اور اگر اس کے کوئی روٹین ہے تو وہ آنکھ کھلنے کا کوئی بندوبست کرے، وگرنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص نماز لیٹ بھی پڑھتا ہے نا، روزانہ فجر کی نماز خاص طور پر روزانہ لیٹ پڑھتا ہے، تو فرمایا یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافق کی نشانی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مومن ہو تو اس کی زندگی کا سائیکل اسلام کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق ہو. تو بہرحال ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اجتماعیت کی بات ہے، یہ انفرادیت کی بات نہیں. لیکن جو لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے یہ پھر انفرادی سطح تک بھی آ جاتی ہے. ایک شخص کی ذات سے لے کر پورے معاشرے تک یہ ایک سسٹم ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے. انفرادی بھی ہے جب انسان کی ذات تک محدود ہو، اور اجتماعی بھی ہے جب یہ پوری حکومت تک محدود ہو. تو اگر اس کو قائم کیا جائے گا تو اس کو قائم کرنے کا نام نظام صلاۃ ہے. یقیمون الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا. پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ نماز جو پڑھتا ہے وہ شرک سے اور ہر طرح کی ریاکاری سے پاک ہو. اللہ اکبر. اگر اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ آدمی کسی اور مقصد کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو دکھانا مقصود ہے، یا کم از کم محلے میں نیک مشہور ہونا ہی مقصود ہے. یہ عجیب اللہ نے نظام بنایا ہے کہ ہر نیکی کو وہ کہتا ہے چھپاؤ. ہر نیکی چھپا کے کرنی زیادہ بہتر ہے.
لیکن نماز مسجد میں آ کے پڑھنی زیادہ بہتر ہے. ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ نماز پڑھنے آ رہا، لیکن اس نماز میں دکھلاوا نہ ہو. اگر دکھلاوا، ریاکاری کی بات آ گئی تو یہ شرک خفی ہے کہ آدمی کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے. وہ چاہے اس دکھانے کا مقصد کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے اہل خانہ کو، یا کسی بھی اہل محلہ کو دکھانے کے لیے کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اگر دل میں کہیں یہ بات آ گئی اللہ اکبر تو یہ اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. نماز تو وہ پڑھتا ہوگا لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نماز کو وہ اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اپنے چہرے قائم کرو، سیدھے کرو، عند کل مسجد، ہر نماز پڑھنے کی جگہ پر، ہر سجدہ گاہ پر. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور خالص اسی کو پکارو. اگر رلا ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، درمیان میں کھوٹ آ گئی، ریاکاری کا وہ عنصر آ گیا تو پھر وہ اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگی اور یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہوگی. وہ نماز اہل ایمان کی نماز نہیں ہوگی، وہ اہل نفاق کی نماز ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک اور چیز جو نماز کے قائم کرنے کے حوالے سے ضروری ہے وہ ہے خشوع و خضوع. کہ نماز تو آدمی پڑھتا ہے لیکن ظاہراً نماز پوری ہے، حقیقت میں نماز کوئی نہیں ہے، نماز کے اندر روح ہی کوئی نہیں. خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو اور عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا ہو کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں. دیکھیں یہ سمبولک ہے، نماز ایک علامتی اظہار ہے. یہ قیام، یہ رکوع، یہ سجدہ، یہ تین حالتیں ہیں نا. اور اس میں اگر آپ شامل کر لیں تشہد کو، جلسے کو، بیٹھنے کو بھی، تو یہ جو فزیکل جو کنڈیشنز ہیں، جو فزیکل پوسچرز ہیں، یہ حقیقت میں سمبولک ہے، یہ علامتی ہیں. یہ اصل میں پوری زندگی کے نظام کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے نماز کی اہمیت زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز صرف تم نہیں پڑھتے، نماز ساری کائنات کا ذرہ ذرہ پڑھتا ہے. سب نمازیں پڑھتے ہیں. جو پڑے ہوئے پتھر ہیں وہ بھی اب نمازیں پڑھ رہے ہیں. جو چلتے ہوئے سورج چاند ستارے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. سورہ نور کے اندر فرمایا کہ ہر چیز، دنیا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے. گویا درخت کھڑے ہیں تو وہ بھی حالت قیام میں ہیں، اور مویشی چوپائے جب وہ چلتے پھرتے ہیں تو وہ حالت رکوع میں ہیں، اور جو پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ حالت سجدہ میں ہیں. یوں پوری کائنات میں ایک نظام ہے صلات کا، اور نماز جو قائم کرنا ہے وہ اپنے آپ کو اس پورے نظام زندگی کے ساتھ بلکہ نظام کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کر دینے کا نام ہے. جب انسان رکوع کر رہا ہوتا ہے، جب انسان قیام کر رہا ہوتا ہے، جب یہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، جب یہ جلسے میں بیٹھا ہوتا ہے، جب یہ تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہ نماز کی کسی نہ کسی اس کیفیت میں ہوتا ہے جو پوری اس کائنات کے نظام کی، اس پورے کائنات کے نظام صلات کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ہم آہنگی اصل میں یہ سمبولک ہے کہ یوں میں اللہ کا غلام ہوں، جیسے ساری کائنات اللہ کی غلامی کر رہی ہے، میں بھی اللہ کا غلام ہوں. یہ اللہ کی غلامی کا سب سے پہلا علامتی اظہار ہے. نماز اس لیے ایمان کے بعد سب سے پہلا نماز، پہلا تقاضا نماز. سارے فرائض آپ دیکھیں نا، سارے فرائض ہیں اس کے لیے جو عمر ہے بلوغت ہے، جو عمر کی شرط ہے وہ بلوغت. بلوغت کے بعد سارے فرائض عائد ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور بلوغت سے پہلے کے کیے ہوئے عمل اسلام میں اس کی گنتی کوئی نہیں. یہ وہ پہلا فرض ہے جو بلوغت سے بھی پہلے عائد ہو جاتا ہے. یہ واحد فرض. فرمایا 7 سال کا ہونا تو نماز کا حکم دینا شروع کر دو. مرو اولادکم وہم ابناء 7 سنین. 7 سال کے بچے ہوں تو نماز کا حکم دینا شروع کر دو، کیونکہ اس نے آگے چل کے وہ پورا نظام صلات کا حصہ بننا ہے. اس کو پہلے دن سے ہی پریکٹس شروع ہو جائے
7 سال کا بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے، فرمایا اسی وقت ان کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز نہ پڑھو تو وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، پھر سختی کرو اس کے اوپر، اور اس کو مارنا پڑے تو ہلکی مار بھی مارو تاکہ وہ نماز پڑھے، کیونکہ اس نے پورے نظام صلاۃ کا یہ پہلا تقاضا ہے، پہلا عملی تقاضا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو پورا نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو ایمان، جس کو کہا گیا تھا نا ایمان، میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، واقعتاً ایماندار بن کے بھی تو دکھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد فوراً عملی تقاضا لاگو ہوتا ہے، اور سب سے پہلا اظہار نماز ہے۔ وہ جو میں نے مثال دی تھی نا شروع میں کہ ہمیں کوئی آ کے یہاں خبر دے کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا، اسی مثال کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایمان کا عمل کے ساتھ تعلق، اس مثال سے یہ تعلق بھی سمجھ میں آئے گا کہ مثلا اگر ہم نے اس کی خبر پر یقین کر لیا کہ باہر کوئی واقعہ ہو گیا ہے، ہم نے اس کی بات پر اعتماد کر لیا، تو اس کے بعد میں یہاں اسی طرح سکون سے درس دے سکوں گا؟ آپ اسی طرح پرسکون طریقے سے بیٹھے رہیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی بات کا یقین کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم فوراً اٹھیں، فوراً ہم سرگرم عمل ہو جائیں، اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں وہ جو واقعہ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم اس تقاضے پر سرگرم عمل ہو جائیں۔ یہ لازمی نتیجہ ہے اس آدمی کی خبر پر اعتماد کرنے کا۔ لہذا کوئی شخص ایمان کا اظہار کرتا ہے تو ایمان کا اظہار کرنے کے فوراً بعد اس کے اوپر عملی تقاضا لاگو ہوتا ہے، پھر اس کا سکون اڑ جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ ایمان آ جائے اور عمل کوئی نہ ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ لیجئے سورہ بقرہ میں جہاں سے سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، آخری 2 آیات اللہ نے ایمان کی تفصیل بتائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ یہ تفصیل ہے سارے ایمان کی کہ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، سارے رسولوں پر ایمان، اور ہم کسی رسولوں کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ یہ پورے ایمان کی تفصیل بتانے کے بعد فرمایا ایمان جب آ جاتا ہے نا، قالوا سمعنا واطعنا، ایمان کا فوراً تقاضا لاگو ہوتا ہے کہ اگر خبر سن لی، سمعنا واطعنا، پھر سننے اور عمل کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، پھر آدمی سوچ میں نہیں پڑ جاتا، پھر ifs اینڈ بٹس نہیں آگے آتے، پھر آدمی یہ سوچتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں مجھے کہا ہے کسی اور کو کہا ہے، بلکہ فوراً سرگرم عمل ہو جانا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لہذا وہ جو فوری طور پر عملی تقاضا لاگو ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا اور ادنا اظہار جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بیس لائن اسلام کی عملیت کی اور عملی ضابطے کی جو بیس لائن ہے وہ نماز۔ اگر کوئی شخص نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا پورا دیا ہوا نظام ہے، جس کو ہم اللہ کا نظام عبدیت کہیں یا نظام عبادات کہیں، اصل میں یہ نظام عبادات ہے جو نظام عبدیت کا حصہ ہے۔ عبد کا تعلق الہ کے ساتھ ہے، عبد کی عبدیت میں عبادت شامل ہے۔ عبدیت کل ہے کہ انسان اللہ کی غلامی میں آ جائے، اس میں نظام عبادت اس کا عملی اظہار ہے۔ نظام عبادت میں پہلا اظہار جو ہے وہ نماز ہے۔ گویا جس شخص کی نماز موجود ہے وہ اللہ کے غلاموں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہے۔ یہ وہ آخری بات ہے کہ اللہ کے غلاموں کی فہرست میں نام شامل۔ اگر وہ نام شامل نہیں ہے، وہ وہیں یعنی 5 وقت وہ آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے غلاموں کا رجسٹر حاضری ہے کہ کس کس کی حاضری آج لگی ہے اور کس کس کی حاضری نہیں لگی۔ جس کی حاضری لگی ہے وہ اس کا نام اللہ کے غلاموں کی فہرست میں شامل۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا نام اسٹرک آف نہیں ہوتا، وہ موجود ہے اگر وہ نماز پڑھتا ہے۔ لیکن جو اگر نماز بھی چھوڑ گیا تو فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ
عبد کی عبدیت، یہ نہیں فرمایا بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ۔ جب تک یہ نماز پڑھتا تھا تو غلاموں کی فہرست میں شامل تھا، جس دن نماز ختم ہو گئی تو یہ تو عبدیت سے نکلا اور کفر میں چلا گیا، اب یہ اس فہرست میں ہی شامل نہیں ہے جو اللہ کے غلاموں کی فہرست ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی فہرست ہے اس میں شامل ہی نہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا تو لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے اور گروہ در گروہ تو میں ان کو پانی پلاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارا انتظار کروں گا وہاں، تفصیلات ہیں اس کی۔ وہاں ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے آپ؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں وہاں پہ موجود ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ میری امت ہے؟ تو فرمایا کہ میں ان کو اس طرح سے پہچانوں گا کہ میری امت جو ہے غرم محجلین من آثار الوضوء، میری امت جو ہوگی وہ قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو روشن ہوں گے، 5 اعضاء جو وضو کے وقت روشن ہوتے ہیں، جو وضو کے وقت دھلتے ہیں، یہ قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ فرمایا اس سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے، غرم محجلین من آثار الوضوء۔ اس سے پتہ کیا سمجھ آئی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو قیامت کے دن نہیں پہچانے جائیں گے، ان کے اندر وہ نشانی نہیں ہوگی۔ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ تو ویسے ہی خارج ہو گئے۔ اللہ، جس نشانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننا ہے وہ نشانی ہی ان لوگوں میں نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یہ تو رجسٹر حاضری بھی گیا، نام اس طرح کاف ہو گیا جس نے یہ چھوڑ دی۔ یہ اس لیے سب سے پہلا تقاضا، لیکن یہ ابتدا بھی ہے، یہ انتہا بھی ہے۔ ابتدا بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز ہے۔ جیسے میں نے کہا تقوی بنیادی شرط بھی ہے، تقوی منزل مقصود بھی ہے، نماز بھی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ فرق پتہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ابتدا ہوتی ہے تو پڑھنی مشکل ہے، اور جب انسان اگلی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر چھوڑنی مشکل ہے۔ جتنی تکلیف ابتدا میں پڑھنے سے ہوتی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف اگلی منزل پہ جا کے چھوڑنے سے ہوتی ہے۔ جس کو اس کی لذت اور اس لطف و سرور کا احساس ہو جاتا ہے وہ جب چھوڑے گا تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ شروع میں پڑھنے میں تکلیف ہے اور اس منزل پر پہنچ کر چھوڑنے میں تکلیف ہے ابتدا بھی نماز ہے، انتہا بھی نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور وہ جو فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ مومن کی معراج نماز ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ آسمانوں کا سیر کرنے کے لیے تو نہیں جا سکتا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لیکن اس کا اگر کوئی اللہ کے ساتھ قرب کی انتہا ہو سکتی ہے تو وہ نماز میں ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے نا تو اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کہ اور فرمایا اس وقت دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بالکل قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ فرمایا پھر اس وقت جو ہے فاسألوہ، اس وقت مانگ لیا کرو جو کچھ مانگنا ہوتا ہے سجدے میں جا کے۔ تو گویا نماز ابتدا بھی ہے، نماز انتہا بھی ہے، اس لیے اس کی سب سے پہلی نشانی یہ بتائی ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خشوع اور خضوع ایک ظاہری عمل ہے، ایک اس کا باطنی کیفیت ہے۔ اگر ظاہری عمل موجود ہے، باطنی کیفیت موجود نہیں ہے تو وہ نماز ہے ہی نہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے ساتھ میں باتیں کر رہا ہوں۔
دنیا کا چھوٹا موٹا حکمران جن کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، ان کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو زبانیں تھر تھرانے لگتی ہیں. اللہ اکبر. ایک دفعہ ہمارے پروفیسرز کی میٹنگ تھی کسی فیڈرل منسٹر کے ساتھ، تو ہمارا جو اسپوکس مین تھا وہ بات کرنے لگا تو اس کی زبان جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ پھسل جائے. تو وہ منسٹر کہتا آپ پروفیسر ہیں اور بات کیسے کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ منسٹر تھا، وہ کہہ سکتا تھا. تو اب وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں سامنے اسٹیٹ منسٹر فیڈرل منسٹر بیٹھے ہوں تو زبان تو پھسل ہی جاتی ہے نا. اللہ اکبر. ان دنیا کے چھوٹے چھوٹے یہ اللہ کے نزدیک ذرات بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے سامنے تو ہماری زبانیں پھسلنا شروع ہو جائے. ان کے پریشر کی وجہ سے، ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، اور اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری کیفیت نماز شروع کرنے سے پہلے اور نماز شروع کرنے کے بعد وہ ایک جیسی ہوتی ہے، ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. بس سبحانک اللہم شروع کرنا ہے نا. نماز پڑھتے ہیں ہم، لیکن اس کے اندر خشوع اور خضوع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ اگر خشوع اور خضوع موجود ہو، ایک ایک لمحے آدمی کو احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میں کس طرح سے اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس وقت میں قیام میں ہوں، میں اس وقت کھڑا ہوں، اس وقت میں جھکا ہوا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب اس وقت اس طرح کی کیفیت ہو اور اللہ کے سامنے وہ خشیت، وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو، اللہ اکبر، پھر نماز کی ہر کیفیت بڑی اہم ہے. وہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ جب طائف والے مسلمان ہوئے تھے نا، اہل طائف، بنو ثقیف قبیلہ، بڑے سخت، یہ وہی قبیلہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے. اللہ اکبر. جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان کا ڈیلیگیشن، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمیں چند رعایتیں چاہیے. اس رعایت میں ایک رعایت انہوں نے یہ مانگی تھی، اللہ یجبو، جس کے مختلف معنی اہل لغت نے اور محدثین نے کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس کا معنی متعین کرتا ہے. گویا انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو نماز میں رکوع کرنا ہے نا، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، آپ ہمیں رکوع نہ کرنے کی اجازت دے دیں، باقی سب کریں گے. ہم رکوع چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کریں، نماز پڑھیں گے، رکعتیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، قیام کریں گے، جلسہ کریں گے، سب کریں گے، رکوع چھوڑنے کی اجازت دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ رکوع چھوڑو گے تو رکعت نہیں ہوگی یا نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں جس کے اندر رکوع نہ ہو. گویا پورے دین کی بھلائیاں ایک رکوع کے اندر ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کیفیت جو اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے، اگر وہ میسر آ جائے، اور آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع پتہ کیسے ہوتا تھا؟ اللہ اکبر. ایک جو 2 قدم تو نیچے لگے ہوئے ہیں نا، باقی ساری کیفیت کیا تھی؟ بالکل سیدھی اسٹریٹ ٹانگیں ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسٹریٹ بازو، گھٹنے پکڑے ہوئے بالکل سیدھے بازو، درمیان میں خم نہیں ہوتا تھا. پشت اوپر سے بالکل سیدھی، اس میں بھی خم نہیں ہوتا تھا. اس کے برابر گردن. آپ اندازہ کیجئے کہ ظاہراً بازو بھی تنے ہوئے اور ظاہراً ٹانگیں بھی بالکل سیدھی اور اندر سے انتڑیاں بھی کھچی ہوئی. اور فرماتے کیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم انی لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وما استقل بہ قدمی. اللہ یہ جو میں جھکا ہوں نا تیرے سامنے، اللہم انی لک رکعت، اللہ میں تیرے سامنے رکوع کیا ہے، تیرے سامنے جھکا ہوں. وبک آمنت، تیرے اوپر میرا ایمان ہے. ولک اسلمت، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا ہے. کیا کیفیت ہوگی؟ خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی، اللہ تیرے سامنے میری سماعتیں بھی جھک گئیں. یہ علامتی طور پر جو سامنے میں جھکا ہوں یہ تو سمبولک ہے،
حقیقت میں میری سماعتیں، میری بصارتیں، میری ہڈیوں کا گودا بھی، اندر سے گودا وہ بھی سارا کا سارا تیرے سامنے جھکا ہے. وَمَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي، اللہ یہ جو 2 قدم نیچے لگے ہیں نا، حقیقت میں یہ بھی تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یہ کیسی کیفیت ہے، یہ کیسا رکوع ہے. اس طرح کا ایک رکوع کر کے تو دیکھیں ساری دین کی بھلائیاں اس میں سمٹ کے آتی ہیں کہ نہیں. یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائے اور یقیمون الصلاۃ کا عملی تصویر ہم بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.